خوشبو کسی شاعر نے بڑا پیارا مصرع آکھیا کہ ہون بھی بندہ چلا جائے نا مدینہ شریف تے بڑی میٹھی میٹھی خوشبو آندی، انج لگتا ہے جویں اپنے گھر ہی آئے ہیں، بڑا دل لگا رہتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں اتنے۔ مکہ شریف تے چلو تھوڑی بات نا جلالی کیفیت ہے، اللہ دا جو گھر ہویا تے تھوڑا بندہ پریشان بھی ہوتا ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، لیکن مدینے جا کے نا بندہ بڑا خوش رہتا ہے، وہ انج ہی انہوں لگتا ہے جویں اپنے ہی سارے جی نے، حالانکہ اتنا دور سفر کر کے آیا۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ مدینے چلے بھی سرکار دی خوشبو ہے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اب تک ہے گلیوں میں، اب تک گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، ہلے تک بھی خوشبو پہ آندی ہے میٹھی میٹھی۔ وہ پسینے دی خوشبو تو نا ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی، حضرت ام سلیم صحابیہ یعنی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابیہ ہوئیاں نے، تے آپ کو نا ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام کو آ گئی ہیں، حضرت ام سلیم نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں تو آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، تو کوئی خوشبو عطا کریں، کوئی خوشبو عطا کریں تاکہ میں اپنی بیٹی کو وہ خوشبو تحفے میں دوں۔ تو آپ نے نہ کہا کہ اے ام سلیم ایک شیشی اگوں آئیں گی نا تے ایک شیشی نہ لے کے آئیں، ایک شیشی ایک بوتل چھوٹی سی ساتھ لے کے آنا، جب دوبارہ آئیں تو ایک شیشی ساتھ لے کے آئیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نا روایت کے مفہوم ہے کہ آپ نے اپنے بازوؤں سے اور اپنی پیشانی مبارک سے اپنا پسینہ نچوڑا اور نچوڑ کے ام سلیم کی اس بوتل میں ڈال دیا اور جا کے کہا یہ خود بھی لگا لینا، اپنی بیٹی کو بھی لگا دینا۔ اور ابھی تک کہا جاتا ہے کہ کافی عرصہ ہی گزر گیا، کافی عرصہ ہی نبی پاک کا وصال بھی ہو گیا، لیکن وہ ایک دفعہ ام سلیم نے خوشبو لگائی تھی، پورے مدینے میں شور پڑ گیا کہ ام سلیم نے سرکار کے پسینے مبارک کی خوشبو لگائی ہے، بڑی دیر تک خوشبو رہی۔ تو ان کا تو پسینے خوشبو والا ہے، ان کا مدینہ خوشبو والا ہے، پسینہ بھی خوشبو والا، مدینہ بھی خوشبو والا، تو یہ سرکار کے پسینے کی برکت۔ تو ہمارے پسینے سے تو بدبو آتی ہے نا جی، تو خالی بشر کہنے سے بندہ بشر تو نہیں نا جی ہو جاتا، بڑی ساری چیزوں سے سرکار کا درجہ بڑا اعلی ہے۔ حضرات گرامی، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے حقوق العباد کے حوالے سے۔ ویسے سال کا آخری دن ہے، سال کی خوشی منانا اور دیگر معاملات کرنا، اب رات دے 12 بجنے نے نا جی، پورے وڈے وڈے شہراں چ آتش بازی، شور شرابہ، بے حیائی، ینگ جنریشن ساری سڑکاں ہوتے، تو یہ خوشی نہیں ہے۔ حقیقت میں ہمیں تھوڑا غم زدہ ہونا چاہیے کہ ساڈا ایک اور سال زندگی دا کٹ گیا، اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے جی سال آ گیا جی، نیا سال آ گیا۔ بھائی نئے سال تو آتے ہی رہتے ہیں، سال بدلتا ہی رہتا ہے، بندہ اپنی حالت بدلے تو پھر کمال ہے۔ سال تو آیا بدل گیا، اگلا آیا بدل گیا، اپنی حالت بدلیں گے تو کمال تو پھر حاصل ہوگا۔ تو اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے نا بڑے پیارے لہجے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا اور یہ غور و فکر کرو کہ تم نے جو اگلی کل آنی ہے اس کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے، اگلی کل کے لیے۔ تو یہ بھی ایک قابل غور مقام ہے۔ میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ اصل لوگاں نا دین سارے دا سارا نماز روزے چ محدود کر چھڑے کہ دین صرف نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، بس ٹھیک ہے۔ دنیا داری بھی دین ہے جی،
نیت صاف ہونا جی، تو دنیا ساری کی ساری ایسی ہے جو نبی پاک نے گزاری ہے تو دین کے مطابق گزاری. تو اس لیے قرآن حدیث کا اگر مطالعہ کرے نا تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، ایک حقوق اللہ آئے گا، ایک حقوق العباد آئے گا. کچھ اللہ کے حقوق ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہیں. ایک دفعہ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ نے خود قرآن میں اپنے حقوق بیان کیے کہ میرے حقوق کیا ہیں. فرمایا میرے حقوق یہ ہیں. ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت معاذ بن جبل، نبی پاک کے صحابی ہیں معاذ بن جبل، بڑے پیارے صحابی، ان کو نبی پاک نے نا قاضی بنا کے بھیجا یمن کا. تو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو جب مدینے سے الوداع کرنے لگے نا تو ساتھ ساتھ نبی پاک خود جا رہے ہیں. تو کمال دیکھیں، کمال، نبی پاک نے معاذ کو سواری پہ بٹھایا ہے، ساتھ پیدل پیدل خود الوداع کرنے جا رہے. تو اسے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا مہمان کو اپنے دروازے تک الوداع کرنے جانا چاہیے. اندروں اندر نہیں کہہ دینا باپ جی بائے بائے اللہ دی سپرد، بلکہ دروازے تک چھوڑ کے آنا چاہیے. یہ سنت مبارک ہے. تو معاذ کو چھوڑنے جا رہے تو نبی پاک علیہ السلام نا آپ نے فرمایا معاذ تینوں یمن دا قاضی بنا چھڑیا تے فیصلہ کرنا کرے گا، قاضی تے بن گیا ہے تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فیصلہ اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق کروں گا. تو نبی پاک نے فرمایا معاذ فَإِن لَّمْ تَجِدْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر تجھے قرآن سے وہ مسئلہ ہی نہ ملے جو تیرے پاس آ گیا ہوا ہے، تو کہنے لگے میں پھر آپ کی حدیثیں ڈھونڈوں گا اور حدیث ڈھونڈ کے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي حَدِيثِ رسول اللہ، کہ اگر تجھے نبی پاک کی حدیث میں بھی میری حدیث میں بھی مسئلہ نہ ملے تو پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ تو آپ کہنے لگے اجتہد برائیِ، پھر میں اپنے دل کے مفتی سے پوچھوں گا، اس سے فتویٰ لے لوں گا، اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے کوشش کروں گا، غور و فکر کروں گا، اور اگر مسئلہ ٹھیک ہوا تو پھر کہوں گا اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اور اگر غلط ہو گیا، کوئی آگے پیچھے معاملہ ہو گیا تو پھر کہوں گا اپنی وجہ سے ہوا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ کو جب یہ بات آپ کی سنی نا تو آپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے معاذ کو حق بات پہ قائم فرما دی. تو جب نبی پاک حضرت معاذ کو مدینے سے چھوڑنے جا رہے تھے نا جی، ایک نبی پاک نے بڑی دردناک سی بات کی جس کی وجہ سے نا نبی پاک بھی رونے لگ پڑے، معاذ بھی رونے لگ پڑے. وہ بات کیا تھی؟ فرمایا معاذ تو یمن کا قاضی بننے جا رہا ہے تو میں تجھے الوداع کرنے آیا ہوں، ہو سکتا ہے جب تم یمن سے واپس مدینے آئے تیری میری ملاقات نہ ہو، تیری میری ملاقات نہ ہو. ارے وہ صحابہ جن کی تو روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، اور ان کو بڑی مشکل تھی جدائی برداشت کرنا، بڑی مشکل کام تھا. لیکن جب نبی پاک نے کہا کہ فلانا صحابی فلانی جگہ جائے تو پھر دین کے لیے وہ گئے بھی. انہوں نے آئے بائیں شائیں نہیں کیا، یا رسول اللہ تسی ساری ڈیوٹی لائیے تو اسی جانا ہے، لیکن محبت بڑی کامل کی. معاذ بھی رونے لگ پڑے، نبی پاک بھی رونے لگ پڑے، مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا معاذ اگوں جدو تو آئے گا تو ہو سکتا ہے تیری میری ملاقات نہ ہوئے. تو اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ معاذ میں تو چلا جاؤں گا دنیا سے. تو اس لیے حضرت معاذ کو نبی پاک نے پوچھا ہے معاذ حل تدری، تم کیا جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ اسی اللہ دی عبادت جو کرنے ہیں جی، سانو پتہ ہونا چاہیے اللہ دے کی حقوق نے. شزیب پانی لیا پیچھے گلاس پہ. اللہ کا حق کیا ہے؟ تو معاذ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم. اس کا جواب یہ ہے اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے.
اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے. صحابہ کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے کائنات کے سارے راز نبی پاک بھی جانتے. اب تو وہ کئی دفعہ ایک دو جگہ ایسا مسئلہ بھی بنا ہے کہ لڑائی ہوگی اس بات پر کہ بندیاں نے آکھیا جی تختی لائی جے نا مسجد وچ یا اللہ تے یا رسول اللہ تے اے یا اللہ دے برابر یا رسول اللہ کیوں لایا. کئی بندے اس لفظ پہ نا انتشار پھیلا گئے. یہ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, یہ ایک مسجد میں ہوا تھا مسئلہ. تو صحابہ بھی جب بھی ذکر کرتے تھے تو یہ ضرور کہتے تھے, اے نہیں آخیا اللہ اعلم, حالانکہ جواب یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اللہ ہی زیادہ جانتا ہے, سانوں کی پتہ. لیکن آپ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم, اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول بھی جانتا ہے. الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وسلم. تو فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. اور کئی دفعہ صحابہ کرام کو نبی پاک پوچھتے تھے, پتہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ حج کا موقع 9 ذوالحجہ میدان عرفات, نبی پاک نے پوچھا صحابہ جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ حالانکہ پتہ تو سب کو تھا کہ 9 ذوالحجہ حج کا دن ہے, لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. سارے صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم, اللہ ہی زیادہ جانتا ہے اور اس کی عطا سے اس کا رسول بھی زیادہ جانتا ہے. صحابہ کرام کا یہ ادب کا مقام ہے, ہمارے لیے سیکھنے کا ایک فعل ہے. کہ کئی دفعہ ہوتا ہے 4 بندے وڈے بیٹھے ہو نا تے گل کوئی ایسی ہوندی ہوئے تے چھوٹے بندے نو نہیں چاہیے کہ وڈے بندے دی زبان کٹ کے تے اپنا جملہ بولے کہ میں جاننا میرے کو پوچھو. یہ ادب ہے جو صحابہ کرام ہمیں سکھا کے گئے کہ جب بڑے کوئی بات کر رہے ہوں تو چھوٹے کا حق نہیں بنتا کہ اندر آ کے گفتگو کاٹ کے اپنی شروع کر دے. ہاں اس کو موقع مل جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن کاٹنی بات نہیں. تو فرمایا اے معاذ, اللہ کا حق یہ ہے ان یعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ولا یشرک بہ شیء, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فتدری ما حقہم علیہ اذا فعلوا ذالک, فرمایا کہ جب بندے اللہ کی عبادت بھی کریں اور اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق بھی نہیں سمجھتے. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں, بالخصوص ہمارا جو ایک مسلک ہے, مسلکی اعتبار سے ہم کو سب سے زیادہ مشرک کہا جاتا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, حقیقی بات بتاؤں, سادہ جہا سنی بھی تسی لے لو نا, سادہ جہا ریڑھی لان والا سنی جنہوں کچھ نہیں نہ آتا, وہ دربار تے جا کے جھکدا ہے نا, اگر انہوں اے پوچھو کہ تو دربار تے جھکنا کس نیت نہ پیا, وہ بتائے گا کہ میں خدا سمجھ کے نہیں جھک رہا, میں یہاں نہ خدا سمجھ کے آیا ہوں. سادہ جا سنی بھی کسے بابے دے بازار تے جا کے اے نظریہ نہیں لے کے جاندہ کہ میں معاذ اللہ خدا کو آیا, بلکہ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. تو اس لیے جھکنا شرک نہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. جھکنا, اگر کوئی بندہ محبت میں آ کے کسی قبر کا بوسہ لے لیتا ہے تو وہ اس کو شرک نہیں کہا جائے گا. لیکن حکم یہی ہے کہ 2-3 فٹ پیچھے کھڑے ہوں. امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ جدوں کسی ولی دی بارگاہ چ جاؤ تو 2-3 فٹ پیچھے کھلوو, تاکہ کوئی خبیث انسان تمہارے اندر فطور نہ ڈالے, یہ نہ کہے کہ یہ معاذ اللہ ان کو خدا سمجھ کے سجدے کرتے. ایسا نہیں ہوتا. میں بھی پرسوں لاہور گیا تھا, بڑے سارے لوگ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی قبر کا بوسہ لیتے ہیں جی. اسی طرح غازی علم الدین کی مزار پہ گیا, ادھر بھی بڑے بڑے مفتی آئے ہوئے تھے حاضری دینے, وہ بھی ایسے قبر کو چومتے ہیں.
اور اگر ہونٹ بھی کوئی لگا لیتا ہے تو اس سے شرک نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے سات ہڈیوں پہ. کتنی ہڈیوں پہ؟ تے سات لگا نہیں نہ تے پھر سجدہ کا دا ساتھ لگا نہیں نہ ملک صاحب. تو سجدہ کس بات کا؟ تو اس لیے اگر کوئی بندہ بالفرض پورا سجدہ کرتا بھی ہے تو اگر وہ خدا سمجھ کے کرے گا تو پھر تو مشرک ہو جائے گا. اور اینج کوئی کردہ نہیں. یہ میں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی یہ ہوتا ہے مجھے فلانے بندے سے بڑا پیار ہے جی، میرا پیر ہے وہ، تو میں اس کے سامنے فل ہی جھک جاؤں، 7 ہڈیاں پوری لگا کے جھکوں، تو یہ سجدہ حرام ہے. سجدہ کوئی بھی غیر اللہ کو جائز نہیں، لیکن جھکنا شرک نہیں. یہ اپنے ذہن چ گل بھالو، جھکنا شرک نہیں. ایک مسئلہ میں نے بڑی دیر پہلے پڑھا تھا فتاوی عالمگیری کے اندر کہ ایک بندے نے نا منت مانگی کہ میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے. فتاوی عالمگیری بڑا معتبر فتاوی ہے. اس کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ ایک بندے نے منت مانگی کہ میں نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے. اور مسئلہ چلا گیا مفتیان کرام کے پاس. تو انہوں نے جواب میں لکھا ماں باپ حیات ہے؟ کہا نہیں. تو کہا جاؤ ان کی قبروں کو بوسہ دے آؤ، یوں ہی سمجھ لینا جنت کو بوسہ دے رہا ہوں. تو یہ بوسہ شرک نہیں ہے. تو فرمایا اللہ کا حق یہ ہے اس کی عبادت کرو اور عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو یا رسول اللہ جب یہ حق ہم پورا کر لیں تو فرمایا پھر اللہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وہ کیا؟ فرمایا اس کا حق یہ اللہ یعذبہم، قیامت والے دن وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، محبوب کے صدقے جنت کی بشارت عطا فرما دے گا. تو یہ ایک حق اللہ کا ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے بڑے سارے حقوق گنوائے. ایک حقوق مسایوں کے حقوق ہیں، گھر والی کے حقوق نبی پاک نے بیان کیے، بچوں کے حقوق بیان کیے، اولاد کے بھی حقوق بیان کیے، والدین کے بھی کیے، بیوی کے بھی کیے، پڑوسی کے بھی کیے، یتیم کے بھی کیے، مسکین کے بھی کیے، رشتہ داروں کے بھی کیے. کوئی شعبہ چھوڑا نہیں نبی پاک نے جس کو نوازا نہ ہو. بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نا اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بندے بڑے سارے اچھی طبیعت کے ہوتے ہیں لیکن وہ باہر ہوتے ہیں. نبی پاک کی بارگاہ میں ایک عورت کا تذکرہ ہوا. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا تذکرہ ہوا. یا رسول اللہ ایک عورت ہے تے نمازاں بڑیاں پڑھ دی، بڑے روزے رکھ دیے. تو یا رسول اللہ لیکن ایک خامی اس میں ہے، نفلی روزے بھی رکھ دی ہے، نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دی، ایک خامی ہے. کہا وہ کون سی؟ کہا اس کے پڑوسی اسے بڑے تنگ ہے، گوانڈی بڑے تنگ نے، اور تو نمازاں ساریاں پڑھ دی پابندی نال، روزے بھی بڑے نے. تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے. تو ایک عورت کا تذکرہ ہوا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو نمازیں تو فرضی پڑھتی ہے، زیادہ نفل نہیں پڑھتی، روزہ بھی فرضی رکھتی ہے، چوکھے نہیں رکھتی، لیکن وہ گوانڈی اور تو بڑے خوش نے ساری خدمت بڑی کر دی. تو کہا وہ عورت جنتی ہے. تو بندوں کے ساتھ بھی تعلق سونا ہونا چاہیے. خالی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لینا. پھر بابا بلے شاہ نے بات تو پھر صحیح کی نا جی، تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، تے نفس تے چھڑی پھیر دے نہیں تے دمبئی کیتی جاندے ہو. دسو تے صحیح بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. تو یہ بھی معاملہ ٹھیک ہے نا جی. دل بے عمل ہو تو جذبات میں کیا رکھا ہے. تو خالی تسی نماز روزے چ نہ لگا رہو، باقی ساری دنیا دیا دھونا لا دیو تے کہو میں اللہ نو پیا راضی کرنا ہے. ایسے نہیں ہوگا. اللہ کی عبادت کرو، مخلوق کی خدمت کرو، کام دوویں کرو. اللہ کی عبادت کرو اور مخلوق کی خدمت کرو. تو فرمایا عورت جہنمی ہے، نمازاں پڑھے، روزے رکھے، گوانڈی تنگ نے جہنمی ہے. تے جڑی نمازاں بھی پوری ہی پڑھے، روزے بھی پورے ہی رکھے، لیکن گوانڈی بڑے خوش نے تے میں انہوں جنتی خوشخبری عطا فرمانا ہوا.
یہ پہلا حق ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے والدین کے حقوق بیان کیے۔ والدین کے حقوق، والدین کی خدمت بڑا اوکھا پینڈ ہے۔ اولاد کی خدمت ہو جاندی ہے لیکن والدین کی خدمت بڑی مشکل ہو جاندی۔ اور نبی پاک علیہ السلام پہ اترنے والا جو قرآن ہے جی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جو لفظ ہے نا، لفظ اف کہا گیا، یہ بڑی گہری سوچ میں ڈالنے والا لفظ ہے۔ فرمایا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کیا کہ یہ ہیں ہمیشہ ان کے لیے نرمی والی بات کہنی، سخت بات نہیں کہنی۔ ایک دفعہ نا ایک صحابی ہوئے، حضرت طلحہ نام تھا، تو نزاع کا ویلا آ گیا، نبی پاک یاد تھے، تو روح نہیں قبض ہو رہی، معاملہ تنگ ہو گیا۔ اللہ اکبر، معاملہ کیا ہو گیا؟ تنگ ہو گیا۔ صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طلحہ غالباً نام یہی ہے، تو ان کی روح نہیں قبض ہو رہی، سونیا مہربانی کریں ذرا آ جائیں، آپ کا غلام پریشان ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام گئے تو جاتے ہی کہا دی ماں کتھے آ، طلحہ دی ماں کتھے آ، بلاؤ ذرا انہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ کو بلایا گیا، تو آپ نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا اے طلحہ کی ماں تو اس سے راضی ہے؟ کہا میں نہیں راضی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ اپنی بیوی کی بات مانتا تھا، میں کہتی تھی تو کوئی عمل ہی نہیں تھا کرتا، عمل میری بات کو ترجیح نہیں تھا دیتا۔ تو یہ بھی ماحول ہے نا جی، اکثر گھروں میں تو اب یہی ماحول ہے۔ تو محبت سے چلنا چاہیے، بیوی کا حق بھی اپنی جگہ، ماں کا بھی اپنی جگہ۔ اے نہیں کہ ہن بیوی نو تسی ظلم اور تشدد دا پوری دنیا دا غصہ بڑھی دے جا کے بندے کٹ دینے، ایسا نہ کرے۔ بیوی بھی ایک الگ مقام رکھتی ہے لیکن ماں بھی ایک الگ، روح نہیں تھی قبض ہو رہی۔ تو نبی پاک نے فرمایا طلحہ کی ماں تو ایسا کر، اس کو معاف کر دے، معاف کر دے، آخری ویلا ہے۔ تو ماں یہ تھوڑا سا نخرہ تو دکھاتی ہے لیکن بالآخر ان کے سینے پاک ہی ہوتے ہیں، اولاد کے لیے بغض نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو کہنے لگی میں نہیں معاف کرنا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا انج کرو پھر ایک لکڑیاں کٹھی کر کے نہ تے آگ لاؤ۔ تو جب آگ لگائی تو نبی پاک نے فرمایا طلحہ کو اب اس آگ میں ڈال دو۔ تو پھر ماں فوراً تڑپی، کہا نہیں طلحہ کو آگ میں نہیں ڈالنا۔ تو کہا جب تو دنیا کی آگ اس کے لیے پسند نہیں کرتی تو دوزخ کی کیوں کرتی ہو؟ دنیا کی پسند نہیں کرتی تو دوزخ کی کیوں کرتی ہو؟ تو کہا میں نے اس کو جو معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ نبی پاک جب معاف کیا تو سلسلہ جو روح قبض کرنے والا وہ آسان ہو گیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جو عربی کے اندر ہے لیکن ہے بہت ہی قابل عمل اور قابل غور جملہ۔ فرمایا من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کہا ہے لوگوں سن لو، اگر کوئی بندہ اپنی ماں کے اوپر اپنی زوجہ کو ترجیح دے تو کہا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور کائنات کے سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ بہت سخت جملہ، اس لیے تھوڑا سا غور و فکر کر کے جو بندہ شادی شدہ ہو اس کے لیے بڑا تحمل مزاجی کا مظاہرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالی عورت کے آنکھیں جذبات میں آ جانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت پڑھی ہے میں نے تو آپ کی سیرت میں آتا کدیوں نہ ماں نہ بہ کے روٹی نہیں کھاتی۔ کیوں نہیں کھائی؟ اس کی وجہ یہ تھی، آپ فرماتے تھے کہ جو لقمہ میں پکڑنے لگوں ہو سکتا ہے میری ماں بھی وہی لقمہ پکڑنے لگے، تو ایسا نہ ہو میں پہلے پکڑ لوں اور اپنے گلے میں ڈال لوں، میری ماں اس لقمے سے محروم رہے اور فرط محبت میں مجھے کچھ نہ کہے۔ کہا میں اس کام کو کرنا قبول ہی نہیں کرتا، کہیں میری ماں فاطمہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ نے ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا،
اس نیت سے کہ کہیں میری ماں کے پیٹ کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ چلا جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. تو یہ ماں کے حقوق تھے. جب اس درجے پہ بندہ پہنچ جاتا ہے نا جی، تو پھر اللہ تعالیٰ ماں کی دعاؤں سے بایزید بستامی جیسے ہیرے دنیا کو عطا فرما دیتا. بایزید بستامی جیسے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے نا اولاد کے بھی حقوق بیان کیے. اب ہوتا یہ ہے اولاد ماں باپ تے آندے جی اولاد نو ساڈا کہنا مننا چاہیے ہے، یہ ساڈی گل نہیں مانتی. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی بڑیاں غلطیاں کی ہوتی ہیں، بڑی غلطیاں کی ہوتی ہیں. ساری زندگی اولاد کو دین کی طرف لائے نہیں اور ویل ایجوکیٹڈ بنانے کے چکروں میں سارے حقوق ہی وہ بھول گئے. خدا کی قسم ہے، میں ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں، بڑے بڑے وکیل تھے، بڑے بڑے چودھری تھے، جنازہ نہیں آیا باپ کا، دا لگا کے آئے، دا لگا کے. زندے نو تے بندہ دا لے، مردے نو بھی لوگ لا کے آ جاندے، بس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے، ایک رسم ادا کرنی، بعد میں چلے گی. تو مہربانی کریں کوئی ایک ادھا اپنا بچہ نا دین نال بھی لا دیو. وہ ڈگریاں والے آ کے اتنے قبر اتنے انگلش نہیں پڑھنی، لیکن قرآن والے نے آ کے ضرور یاسین وال قرآن ہی لگی پڑھنا ہے، ضرور اب یاسین وال قرآن ہی لگی پڑھنا. حضرت عیسیٰ گزرے تھے نا جی، ایک قبر کے پاس حضرت عیسیٰ گزرے تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اللہ کے نبی تھے، نگاہ پڑ گئی قبر کے اوپر تو اندر عذاب ہو رہا ہے. آپ گزر گئے، تھوڑا عرصہ بعد پھر اسی قبرستان سے گزرے تو اسی قبر پہ نظر پڑی تو قبر میں کوئی عذاب نہیں. قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. دعا کی یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ قبر وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے، لیکن پہلے گزرا تھا تو عذاب تھا، اب گزرا ہوں تو پھر اپنا قبر جنت کا باغ بنی ہے. مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے پیارے عیسیٰ، جب تو پہلے گزرا تھا تو اس کا نا ایک بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں تھا، وہ پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد تھوڑا سا اس نے ہوش سنبھالی. جب ہوش سنبھالی نا تو سب سے پہلے اپنے محلے کے قاری صاحب کے پاس گیا اور اس نے جا کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی توتلی زبان سے پڑھی، مجھے اس کے باپ پہ بڑا رحم آیا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان کہے، رحیم کہے. میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دوں. اس کے بچے نے زمین کے اوپر مجھے رحمان کہا، مجھے رحیم کہا. میں نے اس کے بچے کی برکت سے اس کے سارے عذاب کو دور فرما دیا ہے، سارا عذاب اٹھا لی. کس کی وجہ سے؟ بسم اللہ شریف کی وجہ سے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. تو کہا کہ اولاد کے حقوق یہ ہیں، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کی اچھی جگہ شادی کرو، اور چھوٹی عمر میں کہا انہیں نماز کی بھی تلقین کرو. باپ بچے کی ساری خواہشیں پوری کرتا ہے لیکن اس کو نماز کی طرف نہیں لاتا. جوان بچہ داڑھی رکھ لے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے ایک دفعہ کہ کی میرے نہ بیت دی پہ یہ کارج. ہر دوسرا بندہ ہی اسے تانا دیتا ہے، وہ لے کہڑا تو بابا ہے لیتے جوان ہی تو شادی بھی کرانی ہے، لے بڑے معاملات کرنے نے. داڑھی رکھنا جی ویاہ رکتے ہوندے تے سارے مولوی کوارے ہی رہندے، انہاں دا ویاہ ہی نہ ہوندا. کیوں جی؟ اس لیے داڑھی یار نہیں، داڑھی کو اندر قابل اعتراض نہ بناؤ بلکہ شکل مصطفیٰ کے غلاموں جیسی بنا کے جاؤ. پتہ نہیں شادی سے پہلے موت آ جائے تو قبر میں سرکار تو کہے نا کہ اسے چھوڑ دو، اس کی شکل ہی میرے غلاموں جیسی ہے، میرا سچا غلام لگ رہا ہے. وہ والی اولیاء اور سیرت بنانی چاہیے. فرمایا اولاد کے بھی حقوق ہیں. جب یہ 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز پڑھنے کی دعوت دو. 10 سال دے ہوں تے پھر ایک کدی لا بھی دیو، نماز واسطے لے کے آؤ. فرمایا جب بچے تمہارے 10 سال سے اوپر ہو جائیں تو ان کے بستر بھی جدا کر دو، ان کو الگ الگ سلایا کرو. تو یہ ایک حقوق نبی پاک نے بیان کیے.
اسی طرح نبی پاک نے ایک اولاد کا حق یہ بھی بیان کیا، بڑا ایک گہرا یہ مسئلہ ہے، بندے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک بیٹی تھی، کتنی بولیو تو صحیح، کتنی؟ ایک بیٹی تھی، مال اللہ نے بڑا عطا کیا، ایک بیٹی تھی، مال اللہ نے بڑا عطا کیا۔ ساری دنیا حضرت سعد بن ابی وقاص کی شان میں ایک جملہ ایسا ہے جو کسی صحابی کی شان میں نہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ساری دنیا، سارے صحابی، سارے ولی، سارے تابعی یہ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تواڈے اتوں قربان۔ لیکن نبی پاک نے ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کو یہ کہا ہے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں۔ جنگ ہو رہی تھی تو سعد نے تیر پکڑا ہوا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلا، تیرے اتوں میرے ماں باپ قربان ہو جان۔ تو یہ ایک جملہ جو سعد بن وقاص رضی اللہ، ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے آقا میری ایک بیٹی ہے تو مال بڑا ہے، تو سارا صدقہ نہ کر جاواں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو آپ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا ہی کر دیتا ہوں، کہا آدھا بھی نہیں کرنا۔ پھر یا رسول اللہ کتنا کروں؟ فرمایا ثلث مال صدقہ کر دو، باقی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤ۔ اب کئی بندے اولاد اگر تھوڑا سا تنگ کرے، بندیاں دا آخری وقت ہے وہ سارا مال ہی مسجداں چ دے جاندے نے، مدرسیاں چ۔ ثواب تو ہے لیکن حکم یہ ہے اولاد کو پیچھے پریشان چھوڑ کے نہ جاؤ، نبی پاک کا حکم ہے۔ فرمایا اولاد کے ساتھ یہ ظلم ہے، جو مال و دولت تم چھوڑ کے جا رہے ہو سارا تم صدقہ کر، جو اولاد کھجل خوار ہوتی رہے چوکوں میں اور ذلیل ہوتی رہے کھانے پینے کے لیے، کہا ایسا نہ کرو، ثلث مال تک صدقہ کرو، اس کے بعد اگر اپنا بچتا ہے یعنی پہلے بچا کے دیکھ لو، پھر اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اولاد کا ایک حق ہے کہ مردے ٹائم ہی انہوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اے نہیں کہ ہن میں تے جان والا تے میرے کو واہ مال ہے تے میں سارا کسی ادارے چ دے جاواں تے اولاد جڑی ہے پیچھوں پکی مار، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک حق اللہ پاک نے اولاد کا بیان کیا۔ آخری باتیں ہیں نبی پاک علیہ السلام، آپ نے اسی طرح بیوی کے حقوق بیان کی۔ بندے بار بڑے بڑے صوفی درویش ولی حافظ صاحب قاری صاحب علامہ صاحب امام صاحب، لیکن اصل بندے کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے گھر والوں سے اس کا رویہ کیسا ہے، گھر میں اس کا رویہ کیسا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ نبی پاک یہ دیکھیں نا، میاں بیوی دونوں کے حقوق بیان کیے۔ ادھر بیوی کو کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو پھر بیوی خاوند کو کرتی، لیکن اب جائز نہیں تو نہیں کرتی۔ اور ادھر نبی پاک علیہ السلام نے بیوی کے بارے میں بتایا، فرمایا بیوی جو ہے نا، بیوی یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ حضور نے فرمایا اس کو سیدھا نہ کرنا، سیدھا نہ کرنا بلکہ اسی کے ساتھ ہی نظام چلانا۔ اگر تم اپنی آکڑ میں مردہ یہ عورت ہے اور تم ظلم و ستم کرتے رہے تو کہا اس کو سیدھا کرنے کے چکروں میں تم اس کو طلاق دے دو گے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت چیز ہی ایسی ہے، حدیثوں میں آیا، بخاری کے اندر بھی ہے، کہا عورت کے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک کرو، اور ایک دفعہ ہی کوئی وعدہ کاٹا ہو جائے نا تو وہ یہی کہے گی میری ساری زندگی میں نے دیتا کیا۔ یہ نبی پاک نے پہلے بیان کر دیا، اب یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کہا بیوی کے اندر کچھ اچھی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ بری بھی ہوتی ہیں، تو اے میرے ماننے والوں اچھی دیکھنا بری کو چھوڑ دینا، اچھی کو دیکھنا بری کو چھوڑ دینا، ان سے درگزر کرنا۔ تو یہ بیوی کے حقوق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آخری حدیث سماعت فرمائے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تین بندے ایسے ہیں، چار بندے ایسے ہیں جب وہ دنیا سے جائیں گے
تو پھر جنت میں جانے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ 4 بندے ایسے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا بندہ وہ ہے جس نے اتنی پکی سچی توبہ کی کہ اب گناہوں کی طرف وہ پلٹنا ایسے ہی ناپسند سمجھتا ہے، ناگوار سمجھتا ہے، جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہوتا ہے نا جی، تو ایسے ہی کہا توبہ کر کے گناہ کی طرف واپس جانے کو وہ ناممکن سمجھتا ہے۔ کہا ایڈی پکی توبہ۔ اب تو بندے صبح توبہ کرتے ہیں، رات کو پھر شراب پی لیتی، پھر راتی توبہ کریں دے، صبح پھر پی لیں دے۔ تو ایسا بندہ جو توبہ کی نیت سے ہی گناہ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ سے مذاق کرتا ہے۔ اگر ہو جائے الگ مسئلہ ہے، لیکن ذہن یہ بنا کے رکھنا نہیں پھر پی لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، یا پھر یہ کیا پھر کر لیں گے۔ کہا ایسا بندہ جو بار بار ایسا کرتا ہے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کر رہا ہے، تو کہا ایسا بندہ رب سے مذاق کرتا ہے۔ تو کہا پکی سچی توبہ کرو، بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ دوسرا شخص فرمایا جس نے اپنے والدین کو راضی کیا وہ بھی سیدھا جنت میں۔ تیسرا شخص وہ نبی پاک نے فرمایا جس کے بچے بہت زیادہ تھے، آمدن اس کی تھوڑی تھی، بچے زیادہ تھے، آمدن تھوڑی تھی، لیکن اس نے تھوڑے میں گزارا کیا، اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں اتارا۔ کہا اس کو یہ بشارت ملتی ہے کہ قیامت والے دن اس کو اللہ بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ یہ بڑا اوکھا معاملہ ہوتا ہے جی، بڑا اوکھا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا جو عورت اس حالت میں مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اللہ اس کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ چاروں باتوں میں سے کسی ایک بات پہ تو لازمی اپنا وتیرہ بنائیں، ماں باپ کو راضی رکھیں، اور ساری زندگی تھوڑا کھا لیں لیکن حلال کا کھائیں۔ جن بندوں نے اپنی اولاد کو حرام کا رزق کھلایا نا، یہ تجربے کی بات ہے، ان کی اولاد نافرمانی ہوئی، کیونکہ حرام پہ جو پالا تو حرام کاری ہی کرنی ہے انہیں۔ تو اس لیے حلال کا رزق کمانا اور کھانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اسی پہ بندے کو لذت بھی آتی ہے، سرور بھی آتا ہے۔ کئی بندے نے سانو یار نماز مزہ ہی نہیں آتا، سانو نماز پڑھن دا دل ہی نہیں کرتا، قرآن پڑھن تے دل ہی نہیں کرتا۔ انہیں چاہیے کہ اپنے روزی کی طرف بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیں، وہ روزی کہاں سے کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں اور کس طرح کھا رہے ہیں۔ کہیں حرام روزی کی وجہ سے لذت تو نہیں چھینی گئی۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان ہوئی ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی جملے پہ اختتام پذیر اپنی گفتگو کرتا ہوں، اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔